والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں بزرگوں عزیزوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے ایمان کے اوپر باقی رکھا ہے. یہ اللہ ہی کا احسان ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ جیسے کسی صاحب نے کہا تھا، کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اگر صحابہ کرام آج کے دور کے مسلمانوں کو دیکھتے تو وہ کافر سمجھتے، وہ مسلمان ان کو سمجھتے ہی نہیں. ایسے ہمارے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی نحوست سے اپنے ایمان کو نہیں کھینچا ہے، ہمارے اپنے ایمان کے اوپر باقی رکھا ہے. اس پرفتن دور کے اندر بھی حافظ محمد عارف صاحب نے بھی بہت ماشاءاللہ بہترین کتاب کا اجرا کروایا ہے اور بہت بہترین کتاب عمل میں لے کر آئی ہے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی جو کتاب لکھی ہے اسلام پر بے جا اعتراضات، اس کے اندر لکھا ہے کہ جہاد جو ہمارے ذہن کے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے کہ مار کاٹ کا نام، جہاد جیسا ہی لفظ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد بولے تو مار کاٹ. حالانکہ اسلام صریح مار کاٹ کے کیا ہے، خلاف ہے. اسلام صراحت سے اس کا انکار کرتا ہے کہ مار کاٹ اسلام کبھی نہیں سکھاتا. اس کے اندر جہاد کی حضرت نے قسمیں لکھتے ہوئے ایک قسم فرمائی ہے کہ جہاد کی ایک قسم قلمی جہاد ہے، یعنی قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا. مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں برائیاں وجود میں آ رہی ہوں، برائیاں جنم لے رہی ہوں، وہاں پر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جہاں اپنی زبان نہیں پہنچ سکتی، اپنے الفاظ نہیں پہنچ سکتے، وہاں پر قلم کے ذریعے سے اپنی باتوں کو پہنچانا، یہ بھی جہاد کہا جاتا ہے. اور اس کے بھی بڑے فضائل ہیں. ماشاءاللہ حفیظ صاحب نے بہت بہترین انداز میں کتاب کو لکھا ہے. اور اس کے اندر جیسے ہی میں نے کھولا تو سب سے پہلے اخلاص نیت کا باب سامنے آیا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بے حد قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور اس کتاب کو اور اس کے پڑھنے والے کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، اور اس کتاب کو اور اس کتاب کے لکھنے والے کو اور تمام امت مسلمہ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. حفیظ صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب قرآن کریم میں ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اس چیز کو جو اب تک پہنچائی ہے، جو آپ تک ہم نے پہنچائی ہے، تو اس کو آپ کیا کیجئے، امت تک پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجئے. حفیظ صاحب نے اسی کا شاہکار آپ لوگوں کے سامنے اور ہم تمام کے سامنے پیش کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا کا شاہکار بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے آسانیاں پیدا کرو اور ان کے سامنے تنگیاں پیدا نہ کرو. تو حفیظ صاحب نے بہت آسان انداز میں عام فہم یعنی ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے، تو اس انداز میں حفیظ صاحب نے کتاب کو مرتب کیا ہے. ہم تمام بھی اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ حفیظ صاحب کو اپنی اور حفیظ صاحب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور دنیا و آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے.